بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ارشاد باری تعالی ہے اور اپنی رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جتنی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پکے ہوئے ٹماٹر کا تازہ رس چھوٹے بچوں کو دن میں 2 یا 3 بار دینے سے بچے صحت مند ہو جاتے ہیں۔ کریم یا بالائی کو کٹھا ہونے سے بچانے کے لیے اس میں تھوڑی سی چینی ملا کر ٹھنڈی جگہ پر رکھیں۔ اگر کسی جگہ ڈھیر ساری چونٹیاں جمع ہو تو وہاں تھوڑی سی مقدار میں آٹا چھڑک دے، چونٹیاں دور چلی جائیں گی۔ دہی کے ساتھ بادام کھاؤ، طاقت آئے گی۔ جسم میں بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہو تو سبز چائے میں لہسن شامل کر کے پی لو۔ ناظرین، روزانہ 1 گاجر کھانے سے جسم میں خون بنتا ہے اور جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے صبح ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے اجوائن کا سفوف 1 چمچ پانی کے ساتھ دن میں 1 مرتبہ استعمال کرنے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ خشک دھنیا کے 3-4 دانے چبانے سے کھیں نہیں آتی۔ سبز دھنیا کے پتے کھانے سے الٹی رک جاتی ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ مسلمان پر واجب ہے، اور یہ کہ وہ مسواک کرے، اور اگر خوشبو میسر یعنی دستیاب ہو تو وہ بھی لگائے۔ سر میں خشکی بہت زیادہ ہو تو دہی میں ملتانی مٹی ملا کر اسے مکس کر کے سر پر لگا کر سر کو دھو لے، سر کی خشکی بالکل ختم ہو جائے گی۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کسی کریم باپلجنگ ملک کے بجائے اگر کچا دودھ استعمال کیا جائے تو اس سے چہرے کی میل بھی نکل جائے گی اور جلد بھی نہایت نرم و ملائم محسوس ہوگی۔ معدے میں زخم ہو یا معدے کی سوجن ہو تو 1 لقمے کو 32 دفعہ چباؤ، اور کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد پانی پیو۔ معدے کی زخم اور سوجن بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ لوز موشن ہو تو کیلے پر زیرہ لگا کر کھائے۔ سر میں خشکی ہے تو سرسوں کے تیل میں دہی یا انڈا مکس کرے اور لگائے۔ عورتوں کو مخصوص ایام میں باقاعدگی سے کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کر دو، دشواریاں نہ پیدا کرو۔ اگر جسمانی کمزوری ہو تو کھجوری دودھ میں پکا کر کھا لے اور دودھ پی لے۔ پاؤں میں درد ہو تو زیتون کا تیل لگائے۔ ناظرین، گلا خراب ہو اور آواز نہ نکل رہی ہو تو کچا امرود جلا کر کھا لے۔ جسم میں سستی زیادہ پیدا ہوتی ہو تو جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ الٹی یا قے کو روکنے کے لیے لونگ یا سونف سے پانی کی کلیاں کرے۔ بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے پانی نکلتا ہو تو عرق گلاب کا استعمال کرے۔ روزانہ جلدی اٹھنا جسم کو چست اور صحت مند بناتا ہے۔ مسواک روزانہ کرنے سے دانت اور مسوڑھے مضبوط ہوتے ہیں اور سنت بھی ادا ہو جاتی ہے۔ شہد کو سرکے میں بھگو لے اور اس کی کلیاں کرے، دانت اور مسوڑھے مضبوط ہو جائیں گے۔ آنکھوں کی روشنی تیز کرنی ہے تو گاجریں کھایا کرے۔ موٹاپے کو کم کرنا ہے تو نیم گرم پانی میں لیموں کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لے۔ ناظرین، مٹھی بھر نیم اور تلسی کے پتے لے کر پانی میں ابالے اور اس سے سر دھو لے، خشکی اور جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ لیموں کا رس چہرے پر مسلنے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ جس کو کھانا ہضم نہ ہوتا ہو تو وہ یا باسطو پڑھتا جائے اور پیٹ پر ہاتھ پھیرتا جائے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جسے بدہضمی ہو گئی ہو، سورہ قدر
11 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے پلایا جائے، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ زیادہ کھانسی آئے تو خشک میوہ جات کھاؤ۔ مسلسل اور بہت زیادہ پیاز کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ سکتی ہے۔ موٹاپا کم کرنا ہے تو آدھا چمچ پسی ہوئی کلونجی کھائے، 1 گلاس پانی میں ابال کر صبح و شام پی لے۔ السی کھانے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ بنے ہوئے چنے کھایا کرو، یہ معدے کو صاف کرتے ہیں۔ جو شخص کمزور ذہن والا ہو وہ روزانہ 101 مرتبہ الہادی پڑھے، انشاءاللہ ذہن بہت تیز ہو جائے گا۔ رات کو 7 بادام پانی میں بھگو کر رکھ دے اور صبح چلکن سمیت کھا لے، دماغ تیز ہو جائے گا۔ نمکین اشیاء زیادہ کھانا بینائی کے لیے مضر ہے۔ جن لوگوں کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے ان کو چاہیے وہ روزانہ کھجور کھایا کرے۔ سانس کی تکلیف میں سبز چائے کا استعمال بہت مفید ہے۔ اگر کسی شخص کو سانس کی تکلیف ہو یا دمہ کے مرض میں مبتلا ہو تو وہ سبز چائے کا زیادہ استعمال کیا کرے۔ بدہضمی سے بچنا چاہتے ہو تو کھانا ہمیشہ چبا کر اور آہستہ آہستہ کھایا کرو۔ خالی پیٹ زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال مت کرو، اس سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جو لوگ ہر وقت سوتے رہتے ہیں ان پر موٹاپا جلدی حاوی ہو جاتا ہے۔ روٹی کھا کر چند منٹ چل لینے سے آپ کا معدہ صحت مند رہتا ہے۔ جلد کو جوان اور خوبصورت بنانے کے لیے دودھ 1 کھانے کا چمچ، چاول 3 کھانے کے چمچ اور شہد 1 کھانے کا چمچ لے کر چاولوں کو ابالے، اس کا پانی الگ کر کے اس میں دودھ اور شہد ملا لے اور پیسٹ بنا کر چہرے پر لگا لیں۔ 10 منٹ کے بعد چہرے کو چاولوں والے پانی سے دھو لے۔ ہفتے میں 1 بار استعمال کرے، جلد تر و تازہ اور 10 سال کم نظر آئے گی۔ کھجور کھا کر دودھ پینے سے دماغ تر و تازہ رہتا ہے۔ دہی کھا کر سونے سے نیند سکون کی آتی ہے۔ انگور کھانے کے بعد اوپر سے پانی مت پیے، اس سے بدترین ہیضہ ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں سن ہو جاتے ہو وہ لیموں کا رس پیا کرے۔ دہی میں الائچی ڈال کر کھانے سے پہلے موشن انار جاتے ہیں۔ ہلدی کو دودھ میں مکس کر کے گاڑھا سا پیسٹ بنا لے، 15 منٹ روزانہ چہرے پر لیپ کرے۔ چند دنوں کے بعد دانے، کیل مہاسے اور داغ دھبے ختم ہو جائیں گے۔ گاجر کچی چبانے سے خون کبھی گاڑھا نہیں ہوگا۔ گاجر دل کے دورے سے بچاتی ہے۔ چائے میں سونف ڈال کر پیا کرو، قبض جیسی بیماری ختم ہو جائے گی۔ موٹاپا کم کرنے کا آسان طریقہ 1 گلاس پانی میں سونف کے تیل کے 5 قطرے شامل کر کے دن میں کسی بھی وقت پی لے۔ انشاءاللہ چند دنوں کے استعمال سے آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ رات کے وقت کیلے کا استعمال مت کرے، اس سے سینے میں بلغم پیدا ہو جاتی ہے۔ ہلدی کا استعمال چہرے کے لیے بہت مفید ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے بچا کرو، اس سے چہرے پر جھریاں جلدی آ جاتے ہیں۔ جو شخص روزانہ یا مالک کو 90 بار اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھے گا اور مستقل اس عمل کو کرتا رہے گا، اس کی برکت سے کچھ ہی عرصے میں اللہ کی رحمت سے رزق کے دروازے ایسے کھلیں گے کہ نسلیں مالا مال ہو جائیں گی۔ اگر بال گرتے ہوں یا وقت سے پہلے سفید ہونے لگے تو اس تختوس یعنی جڑی ہوئی بوٹی ہے، 6 گرام 1 کپ پانی میں 5 منٹ پکا کر صبح و شام پیے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ بال واپس کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کسی کو پیٹ میں درد ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کر دو، درد ٹھیک ہو جائے گا۔ چہرے کی جھریاں ختم کرنے کے لیے بیسن 1 چمچ، بھلائی یا کریم 3 چمچ، گلیسرین 2 چمچ، خالص شہد 2 چمچ، ان تمام چیزوں کو مکس کر کے پیسٹ بنا کر اپنے چہرے
اور گردن پر لگائیں اور 15 منٹ کے بعد دھو لیں۔ انشاءاللہ آپ کے چہرے کی جھریاں بالکل ختم ہو جائیں گی۔ سوکھے دھنیے کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے پٹوں کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ تیزابیت سے بچنے کے لیے کھانا پیٹ بھر کر نہ کھائیں اور کھانا آہستہ آہستہ کھائیں۔ اگر روزانہ 5 دانے انجیر کے کھا لیے جائیں تو اس سے گردے کی پتھری نکل جاتی ہے۔ شکریہ۔ پلیز سبسکرائب دس چینل۔ تھینکس فار واچنگ۔